گھر اور خاندان والوں میں دین کا شوق کیسے پیدا کریں. لکھتی جائیے. آج آپ کا اس مرحلے پر آج کا آپ کا کام جو ہے اس لیکچر میں لکھنا ہے اور بہت توجہ سے لکھیے گا, اور انشاءاللہ اگر وقت ملا تو پھر اس پہ ہم جو لکھوا رہے ہیں اس پہ ڈسکس بھی کریں گے. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اب اس تار کو کھینچنا نہیں. گھر اور خاندان والوں میں دین کا شوق کیسے پیدا کریں. پہلا مرحلہ ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ خود ہمیں دین سے متعلق کتنی معلومات ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب ایز اے ڈاکٹر اگر آپ سمجھیں, ایز اے مبلغ آپ اپنے آپ کو سمجھیں, تو پہلے انسان اپنے آپ کو تولے اور اپنے آپ کو پرکھے. پرندہ بھی اڑنے سے پہلے اپنے پروں کا اندازہ کرتا ہے کہ اس ہوا میں وہ اڑ سکتا ہے کہ نہیں اڑ سکتا, پھر پرواز کرتا ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ خود آپ کے اندر کتنا علمی مواد موجود ہے. لیکن یہ بھی بشرطہا ہے, اس میں بھی شرائط ہے. اچھا, جب ظاہر بات ہے کہ بات ہماری ہو رہی ہے دین سے متعلق, یہاں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اور دوسرے علوم سے متعلق گفتگو نہیں ہے. جب ہم دین سے متعلق بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے قرآن, حدیث, لکھتی جائیے, قرآن, حدیث, فقہ, تاریخ, تیز لکھیں ذرا وقت کم ہے ہمارے پاس. قرآن, حدیث, فقہ, تاریخ, سیرت انبیاء و ائمہ, واقعات, فضائل ائمہ. چیٹنگ کا تجربہ نہیں ہے تم لوگوں, برابر والے سے چیٹ کرتے جاؤ. واقعات, فضائل ائمہ, اور ہماری بنیادی جو ہے شیعت میں واقعہ کربلا, جدید معلومات کی روشنی میں دین کو جاننا. صحیح؟ ہاں, واقع کربلا, جدید معلومات کی روشنی میں دین کو جاننا. یہ ایک علیحدہ سے جب ڈسکس ہوگی تو واقع کربلا سے متعلق بہت سے امور ہیں کہ جو کربلا ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں اس سے متعلق معلومات ہونی چاہیے, اور کربلا کو بیس بنا کر ہم بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ موجودہ دور کے دانشور, پڑھے لکھے افراد, موجودہ دور کے دانشور, علماء, مجتہدین, موجودہ اعلیٰ پائے کے ذاکرین, ایسے ویسے نہیں چلتے پھرتے نہیں, بلکہ واقعاً جن کی خطابت میں کچھ ہے, ذاکرین اور خطبہ کے پاس موجودہ طریقہ کار, میں زیادہ فاسٹ تو نہیں بولا, لکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ نہیں لکھ پا رہے ہیں. خطبہ کے پاس موجودہ طریقہ کار جس سے وہ کام لیتے ہوئے اپنی بات کو سمجھاتے ہیں, ان کی روش پر غور کرنا. مثلا ایران میں محسن قرائتی, آپ جو ہے وہ محسن قرائتی کی روش ظاہر بات ہے کہ وہ ان کی تفسیر کی صورت میں بھی ہے. جس روش کو محسن قرائتی نے اختیار کیا اور جس روش کے تحت محسن قرائتی جو ہے وہ بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں, اور اس پیٹرن پر جو ہے وہ کتنے ہی افراد دین کی طرف جو دین کا شوق ان میں پیدا ہوا ہے. خود رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہئی کے پاس جو ہے وہ روش تبلیغ کا بہترین پیٹرن موجود ہے.
عراق میں آغا سیستانی اور آغا سیستانی کے ادارے جو جدید روش پر دین کو پھیلانے کا کام انجام دے رہے ہیں، اور ان کا یہ ریسرچ ورک مسلموں اور غیر مسلم دونوں کے لیے انتہائی مفید۔ اگر کہیں بیچ میں سے رہ جائے گا بعد میں آپ کو ریپیٹ کروا دوں گا۔ ہوتا یہ کہ اگر کہیں سے رہ جاتا آپ ایک لائن اس جگہ پر کھینچ دیجئے تاکہ بعد میں اس لائن کے ساتھ جو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں سے مسنگ ہوئی ہے، مجھے یہاں سے لکھ لینا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں اور بلکہ دنیا کی سطح پر جہاں پر اردو بولی جاتی ہے، مولانا صادق حسن کی خدا ان کی حفاظت کرے، بہترین روش ہے مولانا صادق حسن کی اور ان کی ہزاروں کیسٹس۔ اس روش کے ذریعے جو ہے، کیونکہ انقلاب ایران کے ساتھ ساتھ مولانا صادق حسن صاحب کی کیسٹس ہیں، وہ اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں، سی ڈیز سب آئی ہیں، تو مولانا صادق حسن صاحب کی وہ روش تبلیغ نے گھروں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے میں مختلف افراد یہ جو آپ کے لیے لے کر آئے جاتے ہیں، اس کسی کے سر پہ نہیں پھینکنے، بقیہ سب خیر ہے۔ اچھا، تو یہ جو یہاں پر مختلف قسم کے افراد آپ کے پاس لائے جاتے ہیں، یہ افراد بے انتہا تجربے کار ہیں، اور ان کا وے آف ٹیچنگ جو ہے اس سے آپ ڈسٹرب نہ ہو، اور اب کاپیوں پہ آپ کی نظر رہے، اپنا کام کرتی رہے، پھر بعد میں ایک شور ہوگا میرا یہ رہ گیا اور میرا فلان رہ گیا۔ یہ لیکچرز ہیں، اس میں یہ جو افراد ہیں دو میتھڈز خاص طور سے جو وہ یوز کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ استدلال کرتے ہیں، یا استدلال یعنی اپنی بات کو سمجھانے کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ یا فلسفی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا لاجک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا یہ نقطہ، یا فلسفی پہ ڈیپینڈ کرے گا یا لاجک پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اس سے ہٹ کر آپ اگر کوئی روش اپناتے ہیں، اس روش کے اپنانے میں آپ کو پھر لاجک یا فلسفی کی جو ہے فلسفہ یا منطق کو آپ کو نظر میں رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ جا کے فلسفہ و منطق پڑھیں، بلکہ وے آف میتھڈ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس میں کس قسم کی بات کس طریقے سے سمجھائی جا رہی ہے۔ ٹاپک آپ کی جو نظر میں کہ ہم ابھی یہ بات بہت آگے آئے گی، یعنی نیکسٹ اس میں آئے گی کہ دین کا شوق کیسے پیدا کریں۔ پہلے تو یہ کہ اس شوق کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہو۔ آپ کے ہاتھ میں جو ایک مٹھائی ہو اور آپ اس مٹھائی کو پیش کیسے کریں گے، وہ ادب آپ کا بتائے گا کہ سامنے والا آپ سے کتنا متاثر ہوتا ہے۔ وہ مٹھائی آپ نے گھما کے ماری، وہاں کا منہ کھولو، تمہارے منہ میں جاتی ہے تو جائے، نہیں جاتی ہے تو نہیں جائے، یہاں رکھی اٹھا کے کھا لو اس کو۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پلیٹ میں رکھ کے لے جا کر دیتے ہیں، لیکن اب دیکھیے غور سے سنیے میری بات، یہاں یہ مٹھائی رکھی ہے، یہاں پر جو پلیٹ میں ہی رکھی ہے، اور آپ میں سے خدا نہ خواستہ کوئی شوگر کا ہے، مگر مٹھائی تو میں نہیں کھاتا، تمہارے چخا کو بھی کھانی پڑے گی، مٹھائی ہے تو میں کھانی پڑے گی، کیسے نہیں کھاؤ گے، میں مر جاؤں گا۔ نہیں، مٹھائی ہے تو مٹھائی ہے، جب سب کھا رہے ہیں تو تم بھی کھاؤ۔ تو پتہ چلے کہ اس میں آپ کو جدا کرنا پڑے گا۔ بعض کے لیے وہ مٹھائی زہر ہو سکتی ہے، بعض کے لیے مٹھائی ہو سکتی ہے۔ خود مٹھائی میں اس سویٹ میں خرابی نہیں ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں اس میں خرابی ہے، وہ اس کو کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ اس کو ہضم کر سکتا ہے نہیں، یہ مٹھائی یہی ہے کہ آپ بچے کے منہ میں رکھ دیجیے تو بندہ لگ جائے گا، مر جائے گا۔ ٹافی آپ بوڑھے کے منہ میں رکھ دیجیے تو 10 گھنٹے چبائے گا، تو جب بھی بیچارے کو اس کے 4 ٹکڑے نہیں کر پائے گا۔ یہ بات یہ کہ ایک چیز جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم جو سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ خود اس بات سے سمجھ سکتی ہیں کہ اس کی عمر
کس عمر کے لیے، کس ایج کے لیے، کس فکر کے لیے آ رہی ہے ساری یہ بات۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو روش جو ہوتی ہے یا استدلالی ہے یا منطقی ہے، یعنی لاجک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یا ہم ایسا کرتے ہیں کہ واقعات کے ذریعے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبرت انگیز واقعات کے ذریعے ہم اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو لکھنا ضروری ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں لکھا تو پھر نیکسٹ لیکچر جو اس بیس پر آ رہا ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اب بات یہ ہوئی، اور یہ میں اس کو یہاں پر اس لیے مختصر کر کے بیان کروں گا کہ بات بہت آگے تک بہت طولانی ہو جائے گی، لیکن اب میری روش، میں جو سمجھانا چاہوں تو میری روش جو ہے وہ میں خود کہتا ہوں کہ میں قرآن و حدیث، لکھتی جائیے قرآن و حدیث، میری گفتگو ان دو پہ ڈیپینڈ کرے گی، قرآن و حدیث پہ ڈیپینڈ کرے گی، یا میری روش جو ہے، میرا میتھڈ جو ہے وہ قرآنی واقعات پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ قرآنی واقعات بھی وہ کہ جن میں سے میں نے پوائنٹس نکالے ہوں، پوائنٹس نکالے، اور پوائنٹس کو بیس بنا کر میں سامنے والے کو وہ پوائنٹس سے ڈیلیور کر رہا ہوں، اس کو پوائنٹس میں دے رہا ہوں، کیونکہ قصہ یوسف ہے اس میں پوائنٹس ہیں، قصہ نوح ہے اس میں پوائنٹس ہیں، مختلف انبیاء کے واقعات ہیں اس میں پوائنٹس ہیں۔ وہ پوائنٹس آپ نکال کر اس کو سامنے رکھیں گے، جیسے آپ مجلس پڑھتے ہیں، جیسے فائدہ ہوگا جب آپ مجلس پڑھنا چاہیں گے، جب آپ خطاب کرنا چاہیں گے تو اس میں یہی ہوتا ہے، آپ کی خطابت کا جوہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ مفید پوائنٹس اپنے بیٹھنے والے مجمع کو فراہم کر سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ پوائنٹس اور پاورفل پوائنٹس آپ اسے دیں گے وہ مجمع اتنا ہی متاثر ہوگا آپ سے، اور آپ کی علمی قابلیت کو سمجھے گا کہ واقعاً یہ آدمی قابل ہے۔ تاریخ، ابھی ہم نے کیا کیا؟ قرآن، حدیث، قرآنی واقعات اور تاریخ۔ تاریخی واقعات میں پوشیدہ نکات، جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، اس میں کوئی بھی میں ایک ایونٹ جو چوز کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ اس میں کتنے واقعات، کتنے پوائنٹس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد سیرت انبیاء و ائمہ۔ آج آپ کو یہ خالصتاً دیا جا رہا ہے، بہت سی چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن لکھا ہوا آپ کے پاس ضروری ہے تاکہ یہ بیس آپ کو میں دے جاؤں۔ اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کو بہتر سمجھتا ہے۔ میں یہ دیکھوں کہ میں خود کتنے پانی میں ہوں، مجھے کس ٹاپک پر زیادہ مہارت ہے، میری اسٹڈی کس ٹاپک پر زیادہ ہے جو سامنے والے کو متاثر کر سکے گی، اور اتنا میرے پاس پاور میرے پاس موجود ہوگی کہ سامنے والا میری اس ٹیکنک کا توڑ نہیں لا سکے گا۔ یہ روش تبلیغ یہ وے آسان نہیں ہے، یہ ہمارا 12 سال کا عمر کا تجربہ ہے، اور ہم یہ تجربہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم جو گھروں میں جاتے ہیں یا افراد سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو نالج ہمارے پاس ہے پہلے سامنے والے کو تولتے ہیں، پھر اپنے آپ کو تولتے ہیں کہ کس معیار پر جا کر ہم نے جو ہے یہ اس کو کنوے کرنا ہے اپنا میسج۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم طریقہ کار، اور یہ آپ کو ٹیچنگ میں بھی بہت کام آئے گا جو ہمارا تجربہ ہے، کہ میری دلچسپی کس روش میں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی دلچسپی اس روش میں، اس میتھڈ میں نہیں ہے، آپ اس کو چھیڑ کے تو بیٹھ گئے، پھنس گئے، اب نکلنے کا آپ کے پاس راستہ نہیں ہے، اسٹڈی کا پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب میں نے کہہ تو دیا
لیکن خود میری دلچسپی اس ٹاپک میں نہیں تھی. میں نے چھیڑ تو دیا، فرض کیجئے کہ میں نے لاجک کیا، فلسفی کی بحث تو چھیڑ دی، لیکن مجھے چند جملوں کے علاوہ نہ جملے آتے ہیں نہ مجھے زیادہ دلچسپی ہے. عدم دلچسپی میری سامنے والے پر اثر کرے گی اور آئندہ وہ میری کوئی بھی بات سننے پہ تیار نہیں ہوگا. یہ آپ کی خطابت میں بھی یہ چیز مدد کرے گی کہ آپ ایک ایسا ٹاپک چھیڑیں کہ جس میں آپ کی اپنی دلچسپی نہ ہو کہ یار چھیڑ کے پھنس گیا، اب تو میں اس کو کہیں یہاں سے کھینچتا ہے، وہاں سے کھینچتا ہے، وہاں سے کھینچتا ہے، ادھر سے ہاتھ مارتا ہے، ادھر سے ہاتھ مارتا ہے، دو چار جو وہ نعرے لگواتا ہے کسی صورت سے میری جان چھوٹے. وہ جان تو چھوٹتی نہیں ہے، پھنس گیا وہ بیچارہ. وہ بڑی مشکل سے ہاتھ پاؤں مار کے ڈوبتا ہوا آدمی نہیں نکلتا، اگر نکل گیا میرا جان چھوڑا کے نکلو اس سے. اب آئیے، چونکہ ٹاپک آپ کے سامنے ہے نا کہ ہم اپنے خاندان والوں کو دوبارہ دوہرا رہا ہوں، آپ اپنے خاندان والوں کو اور دوستوں کو اور احباب کو کس طریقے سے دین ڈیلیور کریں گے، کس طریقے سے انہیں دین پہنچائیں گے. سب سے پہلی بات جو ابتدائی بات ہے، اور میں اس کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت سے متعلق مجھے کتنی معلومات ہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے خاندان میں دیکھے اللہ ماشاءاللہ بچے آپ کے اطراف میں ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں ان بچوں پر تربیت کا کام کروں، چاہے وہ خاندان کے بچے ہوں، جو محلے کے بچے ہوں، جو اپنے بچے ہوں، جو غیر کے بچے ہوں، چاہے مدرسے کے بچے ہوں. تو پہلے میں دیکھوں گا کہ بچوں سے متعلق مجھے کتنی معلومات ہیں. اب جیسے آپ نے یہاں دیکھا ہوگا تربیت اولاد کے سنہری اصول، ڈاکٹر عابد کی جو آپ نے کتاب دیکھی ہے، تو پہلے آپ کو اس کتاب کو جان لیجئے گا کہ جو انسان تبلیغ کا کام کرنے جا رہا ہے یہ کام معمولی نہیں ہے. انبیاء بھی 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال قوم کے درمیان اور قوم سدھر کے نہیں دیتی. تو ہماری آپ کی تو حیثیت ہی کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے تربیت یافتہ افراد، اس کے باوجود وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو پاتے. لوگوں کا بیہیو، یہ باقاعدہ بحث آئے گی، نیکسس میں آئے گی کہ انبیاء کے پاس کتنے طریقے ہیں تبلیغ کرنے کے، جو قرآن کریم نے بیان کیے. تو یہاں یہ ہوگا کہ بچوں کی تربیت سے متعلق مجھے کتنی معلومات ہیں، بچوں کو میں کتنی معلومات رکھتا ہوں. اور انتہائی مشکل ٹاپک ہے بچوں سے متعلق تبلیغ کا کام اپنے سر لینا. اگر خدا نخواستہ آپ نے بغیر انالیسس کیے، بغیر تجربے کے، بغیر دیکھے ہوئے آپ نے کہا کہ اس خاندان کا یہ بچہ بہت بگڑا ہوا ہے. کیوں بگڑا ہوا ہے؟ آپ نے تو ایک دم جو اگر کوئی بعض انسان قیاس کرے اماں ابا بگڑے ہوئے ہوں گے، اماں ابا بھی نہیں بگڑے ہوئے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، دوست احباب بگڑے ہوئے ہیں، ماں باپ صحیح ہیں، گھر کا ماحول خراب ہے، گھر کا ماحول صحیح ہے، معاشرے کا ماحول خراب ہے، اسکول کا ماحول خراب ہے. صرف یہی نہیں کہ ہاں بیٹا آپ نماز پڑھا کریں، آپ بیٹا شرارت نہیں کیا کریں، آپ اپنی ماما کو نہیں ستائے کریں، آپ یہ نہیں کیا کریں، آپ وہ نہیں کیا کریں. حتیٰ کہ یہ روش اتنی کام آئے گی کہ خود اپنے بچے، ان بچوں کے لیے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ میرے پاس اس کو سمجھانے کی مہارت ہے کہ نہیں ہے. اگر مہارت نہیں ہے تو ان بچوں کے لیے مجھے ماہر ٹیوٹر لانا پڑے گا، آپ کو سہارا لینا پڑے گا. آپ کے معاشرے میں ایکسپرٹ نہیں ہے. یورپ وغیرہ پائے جاتے ہیں ماہر نفسیات، بچوں کو پائے جاتے ہیں، وہ ان کو ہائر کرتے ہیں، وہ آتے ہیں گھر پر، دیکھتے ہیں بچے کی بیماری کیا ہے، پھر وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس وے سے اس بچے کو گائیڈ کیجئے. ورنہ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو بس اماں نے ہاتھ میں بیلن اٹھایا اور 4 گالیاں جو ہیں ددیال کو اس کی دیں اور کہا کہ تو بگڑا ہوا وہیں سے ہے. یا باپ نے اٹھایا 4 ننیال کو برا کہا کہ سدھرتا کہ نہیں سدھرتا تو. ایسے
یہ روش اس کے لیے نہیں ہے، نقصان ہے، خراب ہو گیا، مار کٹائی اسٹوڈنٹ خود اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ضرر ہے، اس کے لیے مینٹلی طور پر وہ اپسیٹ ہو جائے گا۔ بہت صبر و تحمل کی ضرورت ہے، اسی لیے معصوم نے فرمایا خدایا مجھے تربیت اولاد کے سلسلے میں الہام فرما۔ چوتھے امام کی دعا ہے، معصوم کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، تربیت اولاد کے سلسلے میں مجھے الہام کر کہ میں ان بچوں کی کیسے تربیت کروں۔ پتہ چلا کہ یہ تربیت پیدا کرنا آسان ہے، تربیت کرنا مشکل ترین کام ہے۔ اس سے گزرے، اب یہ باقاعدہ ایک ٹاپک چیپٹر کھل جائے گا، اور تربیت اولاد سے متعلق آپ کو جو ہے وہ لیکچرز پہ لیکچرز آپ کرتے جائیے کہ بچہ کس روش کا ہے، نفسیاتی طور پر کس روش کا ہے، اور مینٹلٹی بچے کی کیا ہے، اور بچہ جو کس سن میں ہے، اور بچے کی شرارت کی نوعیت کیا ہے، کس قسم کی شرارت کرتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ صرف ضد کرتا ہے، کھلونے توڑتا ہے، کاپیاں پھاڑتا ہے، اسکول نہیں جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول میں کیسی شرارت کرتا ہے، ایگزام کے زمانے میں کیسا رہتا ہے، اسکول میں بچوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، خاندان کے بچوں کے، ایک طویل، اس پہ ایک پی ایچ ڈی چاہیے۔ جوانوں سے متعلق، اب جوانوں سے متعلق ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو جوان ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے اپنے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس روش میں جذباتی نہیں ہونا پڑے گا، اس میں کہ آپ یہ چاہیں کہ نو سے جو 900 سال میں جو نو کی تبلیغ میں 9 آدمی، تو آپ کی تبلیغ میں جو 9000 آدمی آ جائیں، بلکہ اس میں دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کس کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ گھرانہ بگڑا ہوا ہے، اس گھرانے میں ماں باپ بھی بگڑے ہوئے، چچا تایا پھوپھا نانی نانا سب بگڑے ہوئے ہیں، اس گھرانے میں مجھے فوکس کرنا، شکار کرنا اس گھرانے کے بچے کو۔ اگر اس بچے کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو یہ بچہ گھر میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، یہ گھر میں تبدیلی واقع کر سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، باقاعدہ تجربے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے۔ یعنی ایک گھرانہ، اس میں اگر آپ یقین جانیے کہ گھر کی 5 یا 6 سالہ بچی نے پورے خاندان کو پردے دار کر دیا، یہ روش ہوتی ہے۔ اور روش میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں براہ راست اس سے نہیں کہوں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ اس کو دیکھوں گا اس کو کس سے جیلیسی ہے، اور اس کی جیلیسی کا اثر اس پر کتنا آتا ہے۔ جیسے میں مثال دے رہا ہوں، ابھی جوانوں کی بحث سے ہٹ کر میں بچوں کی طرف دوبارہ آ گیا۔ ہم نے کیا یہ کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ بچی، جب میں ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا، یہ بچی سامنے والے گھر کی بچی سے جو اس کو جیلیسی ہے، جو بچی وہ کرے گی یہ ضرور کرے گی۔ میں نے کیا کیا کہ یہ جو سر پہ پہننے والا اسکارف ہوتا ہے وہ اس گھر کی بچی کو جا کے دے دیا۔ اس بچی نے جب پہننا شروع کیا تو اس نے کہا سر آپ نے اس کو دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ میں نے کہا تو اچھا ہے، میں نے اس کو لا کے دے دیا، لو تم بھی پہن لو۔ اب کیا ہوا کہ وہ بچی کی جس کو میں نے پہلی دفعہ دیا تھا اس کو پیچھے سپورٹ نہیں ملی، وہ لوگ اسکول میں جسے کہتے ہیں کہ زیادہ دیر جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکے، لیکن وہ بچی اس کی والدہ تک جا کے لڑ پڑی کہ میری بچی اسکارف پہن کر آئے گی۔ اور اس اسکارف پہننے کا نتیجہ ہوا کہ وہ گھرانہ جو اصل مشہوری بے پردگی میرا الحمدللہ پورا گھرانہ پردے دار ہو گیا، ان بچیوں کی شادی پردے دار خاندان میں ہوئی، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایسے ایک انقلاب جو ہے وہ ایک کام خدا کا ہے، اور انسان خلوص نیت اس سلسلے میں رکھے تو خدا خود بخود جو تبدیلی لے آتا۔ بہرحال جب جوانوں سے متعلق آپ ڈسکس پر آئیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اور ان افراد سے متعلق میری جیب میں کتنا میٹر ہے۔ اگر کسی جوان پر میں کام کرنا چاہتا ہوں تو اس معاشرے کے جوان کی پرابلمز کیا ہیں، مجھے اس کی جاب کا بھی دیکھنا پڑے گا، مجھے اس کا ایج فیکٹر بھی دیکھنا پڑے گا، اس کے خاندان کے حالات بھی دیکھنے پڑیں گے، خود جوان کے اپنے حالات دیکھنے پڑیں گے، جوان کو دیکھنا پڑے گا کن جوانوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، چینج میں کہاں سے لاؤں۔
اللہ ماشاء اللہ اس کے پاس موبائل بھی ہے، اللہ ماشاء اللہ اس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، اس کے پاس 10,000 چیزیں ہیں بگڑنے کی، معاملہ ہے خطرناک۔ اب اس کو کس پہ سے لے کر آیا جائے؟ دلچسپی اس کی کس چیز میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے کہا کہ بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ چیز کو پوری طرح چھیڑنے کی بجائے بلکہ اس کے ایک حصے میں جیسے کہیں آپ دیمک لگا دیتے ہیں، چند سال لگیں گے وہ پوری دیوار میں دروازے میں دیمک لگ جائے گی۔ آپ پوری ایک چیز کو جلانے کی بجائے اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی، آہستہ آہستہ خود بخود کام کر ہی دیتا اس کو۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس وے سے داخل ہو سکتے ہیں، نرم گوشہ اس کا تلاش کریں گے کہ اس کا نرم گوشہ کیا ہے۔ گانے سنتا ہے، گانے کو میں کسی سے ریپلیس کر سکتا ہوں، اس کے گانوں سے آپ اس کو لے آئے ماتم کی کیسٹس پر لے آئے، ماتم کی سی ڈیز پر لے آئے، ماتم کی سی ڈیز سے آپ اس کو جو وہ قرآن کی چند سی ڈیز پر لے آئے، چند لیکچرز پہ لے آئے، آہستہ 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 آپ نے جو اس کے اندر پینیٹریٹ کرنا شروع کیا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو کمپیوٹر بھی اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، موبائل بھی اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، سم بھی اس کی جلا دی جاتی ہے، ایسا اس کا حشر کیا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے بجائے سدھرنے کے اور بگڑ جاتا ہے اور ضد پر آ جاتا ہے کہ تم میرا کیا بگاڑ کے دکھاؤ گے؟ ابا جان تم رات کو کب تک جاگو گے؟ 2 دن جاگو گے، 3 دن جاگو گے، 4 دن تو تم ہاسپٹل میں پہنچ جاؤ گے، کب تک جاگ کے پکڑو گے مجھے بچوں؟ وہ کیا کرتا کہتا ٹھیک ہے میں بھی رات کے 3 بجے اٹھ کے کال کروں گا۔ تو باپ تو 3 بجے اٹھ کے تو جاگنے ذرا، وہ کتنے دن جاگے گا؟ 4 دن تو بے ہوش ہو گیا کہ اگر جو دل چاہے کرو جائے جہنم میں۔ جب انسان کے جب دماغ پر جو وہ چاہتا ہے شر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اس راستے تک نہ جانے دیا جائے کہ جہاں وہ دوسرا زج ہو کر گیا کہ یار اس کو تو میں چیس ہی نہیں کر سکتا، یہ تو اتنا شریر ہو گیا، میں کب تک جاگوں اس کے لیے؟ یہ رات کو 3 بجے جو اٹھ جاتا ہے اور رات کو 3 بجے اٹھ کر اپنے نیٹ پہ کام شروع کر دیتا ہے، تو ہم اس کے اندر ایسے کیوں نہ کریں کہ وہ جو ہے وہ اس چور راستے کو اختیار نہ کر سکے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہماری روش سے اگر چور راستہ اختیار کرے، وہ بہت خطرناک ہے، اور بے انتہا وہ نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کو چوری کے راستے کی بجائے ایمانداری کے راستے سے اگر ہم اس کو لے کر آئیں تو بہتری کے زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بوڑھے افراد، ظاہر بات ہے کہ خاندان میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان لڑکیاں بھی ہیں، تو اب دیکھیں گے یہ بوڑھا آدمی، اس کے لیے جو میں کون سی روش میں اس کے لیے اختیار کروں کہ نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اب یہ بوڑھا ہو گیا اور چند باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، چند باتیں اس کے ذہن میں نہیں آتی۔ آیا یہ مفید ہو سکتا ہے کہ مفید نہیں ہو سکتا؟ ایک طرف یہ بوڑھا بزرگ آدمی پورے گھر میں انقلاب برپا کر سکتا، کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں اسے، اور رعب اس کا گھر پہ بے انتہا ہے۔ اگر میں اس کو اس پہ ہاتھ ڈالوں، یہ بوڑھی خاتون یا اس بوڑھے پر ہاتھ ڈالوں، گھر پہ رعب ہے، تو فرض کیجئے کہ میں 25% 50% میں رزلٹ حاصل کر سکتا ہوں، بجائے کہ میں بچوں میں کچھ کہتا، خاتون کو کچھ کہتا، جوانوں کو کچھ کہتا۔ میں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ ان بڑے میاں کا میٹر جو ہے وہ میں نے گھمانا شروع کیا۔ یہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی بہو بے پردہ کیوں گھوم رہی ہے؟ آہستہ آہستہ اس کا جب میٹر گھومے گا تو آپ جانتی ہے کہ پھر تو اس نے نماز فجر کے وقت سب کو کھڑا کر دینا ہے، باہر نکال کے تو اس کو پھینک نہیں سکتے۔ وہ بھی ایک معاشرے میں اس کو کیسے نکال کے پھینکیں گے؟ اس نے جو کھٹر پٹر صبح 5 بجے کرنی ہے، اور سارے کے سارے گھر والوں کو اس نے جو ہے وہ جو اپنے قابو میں وہ کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے مجھے جو وہ میتھڈ دیکھنا پڑے گا۔ تو اس کے طریقہ کار پھر آئیں گی کہ ہم ایک بوڑھے آدمی کو کیا سکھائیں کہ وہ گھر میں جو ایک چینج لے کر آ جائے، گھر میں ایک تبدیلی جو ہے وہ لے کر آ جائے۔ اور کچھ حضرات تو ہوں گے جو اس کا کہنا مانتے ہوں گے، کچھ حضرات تو ہوں گے جو اس کی بات مانتے ہوں گے، بہو مانتی ہوگی، بیٹا مانتا ہوگا، کوئی تو اس کی بات مانتا ہوگا، کوئی تو طریقہ کار اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ
بولنا چاہ رہے ہیں فقہ اور جدید فقہی مسائل پر. اول تو اگر آپ کی نالج پوری نہیں ہے تو آپ فقہ کے معاملات میں ہاتھ نہ ڈالیے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ علماء کے حوالے کیجئے کہ عالم اس کو بہتر سمجھا سکے گا. عالم کا موبائل نمبر آپ لے کر آئے تاکہ ان مولانا سے آپ جو ہے, یہ مولانا صحیح جواب دیتے ہیں, ان مولانا سے آپ اپنے مسائل کو پوچھ لیا کریں, بجائے اس کے کہ آپ نے خود اپنے ذاتی فتوے جھاڑنے اس کے اوپر شروع کی اور اس سے بحث کرنی شروع کی تو آپ الجھ جائیں گے. بجائے آپ کا کام جو ہے وہ جیسے ایک بہت بڑے غبارے میں ایک سوئی کا سوراخ کریں, سوئی کے برابر تو ہوا نکل جاتی ہے. وہ جو تبلیغی کام ہے آپ کی ایک ذرا سی مسٹیک سے وہ کام خراب ہو سکتا ہے. گھر کا ایک فرد آپ سے یہ تو جاہل آدمی ہے, اس کو کچھ نہیں پتا, اس کو تو دماغ بھی خراب ہے, پتہ نہیں کہاں سے مسائل جو وہ لے کر آ جاتا ہے اور کیسی ایسی باتیں کرتا. تو آپ کیا کریں گے, اس کو کہیں کہ یہ موبائل نمبر ہے مولانا کا, آپ اپنے فقہی مسائل میں مولانا سے معلومات حاصل کر سکتے. اگر آپ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور آپ کو مسائل پر دسترس حاصل نہیں ہے تو خدا را فقہی مسائل میں ہاتھ نہ ڈالیے. فقہی مسائل میں اس کے ایکسپرٹ کے حوالے کر دیجئے. اس گھرانے کو جا کر آپ موبائل نمبر دے دیجئے یا اپنی بھابھی کو موبائل نمبر دے دیجئے, بھائی کو موبائل نمبر دے دیجئے, کہیے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس موبائل پہ فلاں مولانا سے رابطہ قائم کر لیجئے اپنے فقہی مسائل کے لیے. ہمیشہ عالم آن لائن ہے, جب بھی آپ اس سے فون کریں گے آپ کو جو ضرور وہ اچھا جواب دیں گے. عالم آن لائن ایسا ہونا چاہیے کہ جو صبر و سکون سے اس کی بات رات کے 2 بجے بھی سن سکے. یہ کوئی بات نہیں, موسٹ ویلکم. ہمارے پاس رات کو کوئی 2:30 بجے 3 بجے بھی فون آئے کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے تو ہمیں بالکل ہم برا نہیں مانتے. جو معلوم اگر ہم نے برا مانا تو ایک آدمی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اب اگر وہ دن کے 3 بجے بھی ہمارا دروازہ بجا رہا ہے تو ایک نعمت خدا نے بھیجا ہے تو بجا رہا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کی کیا پرابلم ہے, آپ شام میں آ جائیے گا. اس کو بہت پولائٹلی ہم اس کو جو ہے وہ وے سے اس کے کام کرتے ہیں, خود بخود وہ متاثر ہو جاتا ہے اور ہمیں ایک جگہ مل جاتی ہے کام کرنے کی. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے جو ہمارے تجربات میں شامل ہے کہ خدا اس میں ہمیں کامیابی دیتا رہے. کہ ہم نے کام یہ کیا ہے کہ اب ایک گلی کا ایک گھر اس پہ کام کیا, ایک گلی کا ایک گھر, اس میں اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے, ہم اس گھر میں گھسے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے بہانے سے کہ ہم آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں. بالکل پڑھائیے. اب یہ کہ ہم نے کہا کہ جب ہم نے اس کو ٹارگیٹ بڑھا لیا تو پھر نہ اس میں ہفتہ دیکھتے, نہ اتوار دیکھتے, نہ گھنٹہ دیکھتے, نہ 2 گھنٹے دیکھتے. اس کا اثر یہ ہو کہ یہ مولانا تو بہت ہی پیار اور محبت سے ہمارے بچے کو پڑھا رہے ہیں. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو جو تھوڑا تھا قرآن بھی پڑھا دیا کریں. ارے مولانا سچی کی بات ہوگی, آپ قرآن بھی پڑھا دیا کریں. لو 2 جملے بچے کو قرآن کو پڑھاتے دیوار سے کہا پڑوسی تو سن لے. ابا بھی آگے بیٹھے, اماں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں پردے کی اس کی طرف, بچے کو ایک ایسی بات بتا دی کہ جو اماں کے بھی کان میں پہنچ گئی اور ابا کے بھی کان میں پہنچ گئی. اور بیٹا ہم آپ کو جو وضو کرنا بتائے, پریکٹیکلی طور پر ہم آپ کو وضو کرنا بتا رہے ہیں, اس قسم سے وضو کرتے ہیں تو ابا خود بخود چلے آئے. تو جب وہ بچہ جو وہ باپ کو جب غلط وضو کرتے دیکھتا تو باپ کے کان پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. مولوی سکھا کے تو جا رہا ہے, کل میری کلاس لے گا یہ اب اگر اس نے دیکھ لیا باپ کو غلط وضو کرتے ہو تو کہ ابا آپ سے تو وضو کرنا آتا ہی نہیں ہے. تو وہ بچے سے پہلے ہم سے پوچھتا مولانا پہلے مجھے سکھا دیں تاکہ کل یہ میری آفت نہ آ جائے, کل یہ کہ ابا آپ غلط وضو کر رہے. تو ہوتا ہے کہ گھروں میں خود بخود اویئرنیس اور چالاکی جو وہ چالاکی سے پینیٹریٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے. جب تک وہ آدمی جو وہ داڑھی رکھنا اس میں تھا ہی نہیں, اس نے داڑھی بھی رکھ لی. اچھا وہ حتیٰ یہ تھا کہ وہ عمر کے حصے میں جہاں اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, الحمدللہ وہ قرآن بھی پڑھنے لگا. اور اس نے جو ہم نے یہ کہ زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر اس کو دیا, ایک گھرانے کو فوکس کیا اپنے آپ کو. وہ اپنے گھرانے سے اس نے کیا کیا, محلے سے 4 آدمی پکڑے کہ مولانا بہت اچھا آدمی, 4 آدمی پکڑے مسجد لائے گا, مولانا یہ 4 شکار کر کے لائے ہوں گے. ایک گلی جو ہے وہ آپ نے ایک گلی متاثر ہو رہی ہے, اسی گلی کو آپ نے فوکس کیا. پورا علاقہ وما علینا الا البلاغ. ایک آدمی میرے ہاتھ میں آ گیا جس نے ایک آدمی کی ہدایت کر دی, اس نے پوری دنیا کی ہدایت کر دی. ایک آدمی کو آپ نے شکار کر لیا, ختم قصہ. زیادہ پر ضرورت نہیں ہے.
ایک آدمی کے ذہن میں آپ نے پینیٹریٹ کیا تو یہ چیز حرام ہوتی ہے، فلان ہوتی ہے، پولائٹ وے میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، تھوڑی سی تفسیر جا کے دے دی، تھوڑی سی ڈاکٹر عابد کی جگہ کتابیں دے دی، اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ ایک گھرانے میں بھی ایسا ہوا کہ وہ نوبت پہنچی کہ وہاں طلاق تک نوبت پہنچ جائے۔ اچھا ہم نے بتاتے تو ہم بھی کیا چیزیں ہیں، مولانا یہ کرتے ہیں فلان کرتے ہیں، ترکیبیں ہزار ترکیبیں ہیں تبلیغ کرنے کی، تبلیغ کے ذریعے جو حتیٰ کہ مولانا یہ بچہ جو میرا جو بہت زیادہ ضد کرتا ہے، اچھا ایسا کرو پانی کی بوتل لے آؤ۔ اب آپ نے جج کیا کہ یہ اگر ماں کو میں کہوں براہ راست کہ اس بچے کو پانی پلاؤ، یہ قائل ہو سست عورت ہے، صحیح کبھی بھی پانی نہیں پلائے گی۔ ہم نے کہا ہم ترکیب استعمال کرتے ہیں بچوں کیسے نہیں پلائے گی۔ ہم نے کہا اس پانی اتنی بڑی بوتل منگا لی، اس پانی پہ ہم نے دم کر دیا ہے اس بوتل پر، یہ بوتل ایک دن میں تم نے ختم کرانی ہے، پڑا ہوا پانی ہے، دیکھ مار 4.5 پانی پلائی جا رہی ہے، پانی پلائی جا رہی ہے۔ وہاں سے جو پانی کی کمی تھی، مولانا میرا بچہ تو شفا یاب ہو گیا، اسے کیا پتا کیسے شفا یاب ہوا ہے، دعا تو اپنا سر کی اصل تو ضرورت اس کو پانی کی تھی، مولانا اور پڑھ کے دینے، اب تو میں روز اس کو یہ پانی پلاؤں گی۔ اس عقل مند کو نہیں معلوم کہ میڈیکلی طور پر جو ہم کیا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنا کام کر گئے۔ یہ روش ہوتی ہے، اس روش کو اختیار کر کے مجھے معلوم ہے کہ یہ آدمی ہے، یہ مریض ہے، اس کو شہد کی ضرورت ہے، اس کو پھل کھانے کی ضرورت ہے، لیکن ترکیب یہ کہ آپ نے کہا اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ تو خدا اثر کرتا ہے، محمد والے محمد کے کلام میں اثر ہے۔ آپ نے کہا اچھا میں تمہارے اوپر یہ ڈبل روٹی پڑھ کے تم دے رہا ہوں، اور یہ پوری ڈبل روٹی تم نے جو پورے دن میں کھا کے ختم کر لینی، لے وہ ایک ڈبل روٹی کے 4 ڈبل روٹی اس نے کھانی شروع کر دی، آپ کا اپنا کام ہو گیا ختم قصہ۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی بس زیادہ اثر ہوتا کیونکہ تعویذ گنڈے والے گروپ سے، تو آپ نے کہا اچھا میں اسی راستے سے آتا ہوں، یہ جھاڑ پھونک والے گروپ سے کہا چلو ہم نہیں پڑھ کے دے دیے لے جاؤ۔ یہ ترکیبیں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ اب آئیے کہ ایک اور معیار بیچ میں یہ ہیڈ لائن میں رکھ لیا، ابھی اب بحث آگے چل رہی ہے کہ دوسروں کی ہدایت سے پہلے اپنی جہالت اسے معلوم ہونی چاہیے، اپنا علم نہیں، اپنی جہالت معلوم ہونا چاہیے میں کتنا جاہل ہوں، کیونکہ جہاں اگر غرور آ جائے نا کہ میں بہت بڑا چیمپئن ہوں، پھر ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ وہ ہر 220 کی کرنٹ کی لائن میں جو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جہاں اسے اپنی جہالت اور اپنی انرجی معلوم ہو جائے کہ میری انرجی اس سے زیادہ نہیں ہے، میری طاقت اس سے زیادہ نہیں ہے، میرے پاس وقت اس سے زیادہ نہیں ہے، ہزارہ بیوی روش ہیں۔ آپ نے کیا کیا، عید کا موقع تھا، کچھ نہیں کیا، آپ کے گھر میں مہمان آنے، ایک سے ایک آڑا ٹیڑھا آدمی آنا ہے، کہاں کا آدمی آپ کے گھر میں آنا ہے، ملنے کے لیے آنا ہے۔ آپ نے کیا کیا، 4 کتابیں اٹھا کر سینٹرل میز پہ رکھ دی۔ اب جب ویٹ کر رہا تو اٹھائے گا، یار یہ کیا لکھا ہوا ان مولویوں نے، کیا کیا یہ لوگ لکھ دیتے ہیں یار۔ اب آپ نے اس میں ایسا رکھا تھا کہ اس کی اپنی جرنلی طور پر اسے کہا یار کہ چیز تو اچھی لکھی ہے، یہ کتاب میں لے جاؤں؟ کہاں بالکل لے جائیں، فری ہے آپ کے لیے، کچھ قربانیاں ایسی بھی دینی پڑتی ہیں، بالکل لے جائیں، یہ کتاب اچھا نہیں آپ لوگوں کے لیے، پرواہ نہیں، آپ لے جائیے۔ تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم نے اب ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے، ڈاکٹر عابد کی کتاب اٹھائی گھر کو جنت بنانے کے 14 طریقے۔ اب ہم نے طریقہ یہ کیا کہ وہ جہاں بھی نکاح پڑھانا ہوتا وہ کتاب ہم اپنے ہاتھ میں لے جاتے ہیں۔ ارے مولانا یہ کون سی کتاب ہے، چھوڑو یار تمہارے کام کی نہیں ہے۔ اب اس کو ہم نے ضد دلائی، ارے یار چھوڑو تمہارے کام کی کیا، نہیں مولانا دکھائیں تو یار کیا ہے کتاب، کیا اس میں لکھا گیا، نہیں تمہارے کام کی نہیں ہے۔ ارے یار یہ مولانا یہ تو میرے بہت کام کی کتاب ہے۔ پتہ چل گیا کہ یہ جال میں ہمارے پھنس گیا۔ تھوڑی سی اور اس کو ضد دلائی، مولانا دیتے ہیں پڑھ کے واپس، اچھا چلو لے جاؤ پڑھ کے واپس کر دینا۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہم اس کتاب کی ہم لائے اس لیے تھے کہ کوئی جال میں ہمارے پھنسے، تو وہ پڑھ کے نہ بھی واپس کرے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن میسج تو ہمارا پہنچ گیا۔ دلہن کے ہاتھ میں لے جا کے کتاب دے دی، بیٹا یہ آپ کے نہیں، آپ اس کو کتاب کو اسٹڈی ضرور کیجیے گا۔ دولہا کے ہاتھ میں لے جا کے رکھ دی، بیٹا یہ کتاب کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ دولہا کے ہاتھ میں کب ٹکے گی، دلہن کے ہاتھ میں کب ٹکے گی، اس بیچاری کو نہ اپنا ہوش ہے نہ اس کو اپنا ہے، مجھے وہ گھومے گی پبلک کے ہاتھ، ہمارے دکھاؤ تو یہ لکھا گیا ہے۔ 4 اور دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، مولانا وہ کتاب ملے گی، اب ہمیں بھی لے جاؤ یہ رکھی ہوئی کتاب۔ تو تھوڑا سا اپنی جیب سے بھی دین کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے۔
یہ چیز پر اثر ہو جاتی. میں نے ایران میں بھی علماء کو دیکھا ہے کہ وہ جب بچوں کے اوپر خاص طور سے کام کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسجد میں بچے زیادہ آئیں اور زیادہ سی کہ ہر عالم جو اپنی جیب میں جو وہ ایسی ٹافی جو نقصان نہیں پہنچاتی, اچھی ٹافی, جو بچہ اس کے ہاتھ میں ایک ٹافی رکھ دی, دوسرے کے ہاتھ میں ٹافی رکھ دی. مسجد میں نے ایک روش اپنائی, میں نے ایک چھوٹا سا بچہ پکڑ لیا اور اس بچے سے علیحدہ پوچھا تم علامہ کل ولی کل آتی ہے؟ ہاں علامہ تن ولی چلاتی ہے, مجھے پل سکتا ہوں. میں نے کہا تو بہت ہی اچھی بات ہے, تم پلو. اور کیا ہوا کہ اس کو باپ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ لے آیا مسجد میں. مولانا آج یہ پڑھے گا, مائک اس کے ہاتھ میں, علامہ تن ولی الحجت ابن اللہ, شاہواز پڑھو پڑھو, کیا آواز پڑھو. وہ 4 بچوں نے دیکھا, یہ چھوٹا سا بچہ پڑھا, 5 اور آ گئے, مولانا ہم سے بھی پڑھوائیے. حتیٰ کہ نوبت یہ آ گئی مسجد میں کہ ان بچوں کے درمیان قریب تھا کہ یہ مائک کی نوچ کے نہ لے, بیچ میں مائک لٹکا دیا. 10 بچے کھڑے ہو گئے, اللہ کل والی کر. مولانا نے کیا شروع کر دیا, وہ 10 بچے لگے, وہ خبردار ہاتھ نہیں لگانا, اوپر ٹانگ دیے دیوار سے, سب کے سب نیچے جمع ہو کے شور مچانا, اللہ کل والی کر. تو اتنے بچوں کو اللہ کل والی کر آٹومیٹکلی جو ہے وہ یاد ہو گئی. حتیٰ کہ یہ روش تک ہوتی ہے کہ وہ بچہ آیا, چھوٹا سا اسکول کا بچہ ہے, ایک دم عام آدمی افراد سے مسافر, ایک دم زور سے اس کے ہاتھ پہ مارا, تو بچہ جو ہے وہ خوش ہو گیا کہ مولانا مجھ سے جو کتنی محبت کرتا ہوں. 4 بچوں کو اور گھیر کے لے آیا. یہ روشیں ہوتی ہیں. اب وہ مسجد میں جو ہے وہ مسجد کے جو افراد ہیں, جو انتظامیہ, وہ بچوں کو ایسے جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, چلو یہاں سے نکلو, یہاں سے ادھر جاؤ فلان جاؤ. اچھا, ہم ایک ترکیب کرتے ہیں, بچوں کو جو تبرک بانٹنا ہے ایسا کرو, سارے کے سارے بچے مسجد میں لائن سے بیٹھ جاؤ. جمعرات کے دن خاص طور سے یہ چھوٹے چھوٹے اسلامی چونٹے نکل آتے ہیں نا علم پہ, جو نظر آتے ہیں, آپ کو قیامت ان لوگوں نے مچائی ہوتی ہے, ان کی روش ہم نے اچھا سب لائن سے, کوئی بھی بچوں کو حصہ ٹرسٹ والا نہیں دے گا, میں اپنے ہاتھ سے خود دوں گا. وہ سارے بچے 60-70 کے قریب بچے جمعرات کو جمع ہوتا ہے, ان کو لائن سے بٹھا دیا. نوحہ کس کو آتا ہے, ماتم کس کو آتا ہے, زیارت کس کو آتی ہے, مولانا مجھے آتا ہے, پلو شاباش, اللہم صلی اللہ, وہ ماتم شروع ہو گیا. اس کے بچوں کو لائن لگائی کہ کوئی حصہ دیتے جاؤ. اور جو ٹرسٹ والوں کے ہاتھ میں حصہ تو اپنے ہاتھ میں رکھ لیے گئے, بڑے تو کھاتے ہی رہتے ہیں. اس سے جو ہے خود بخود بچے جو ہے وہ متاثر. آپ گھر میں چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے آپ کے نماز کے شوقین ہو جائیں, آپ نے ایک بچے کو آگے کھڑا کر دیا, باقی بچوں کو پیچھے کھڑا کر لیا, آپ خود کھڑی ہو گئی, کہاں ہو گئی نماز جماعت پڑھائیں, 4 بچے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کم از کم یہ وہ اٹھک بیٹھک ان کو آ گئی, اس میں سختی نہیں, ایسا نہیں. بات شروع میں پولائٹ اس میں لے کے چلنا پڑتا ہے. اچھا, ایک بات اب یہاں سے نوٹ کیجیے, ابھی وقت ہے ہمارے پاس, میرے خاص ابھی کوئی کلاس لیٹ شروع ہوئی تھی. ہر موضوع سے یہ ضرور لکھیے گا, ہر موضوع سے متعلق بولنا اپنی حیثیت کو کم کرنا ہے, اس کو انڈر لائن کریں گی. ہر موضوع سے متعلق بولنا اپنی حیثیت کو کم کرنا ہے. اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ آپ ضرور معیار رکھیے گا. فرمایا جو جانتے ہو سب کا سب بیان نہیں کرو. ایک دفعہ تم نے ساری نالج کی, اپنی معلومات کی الٹی کر دی اس کے سامنے, اس کو تو بھیجا گھوم گیا, کوئی بس یہ تو کہے گا یار یہ جانتے بہت ہے لیکن کھسک گئے, اتنا انہوں نے پڑھا کہ اب ان کو خود نہیں پڑھ معلوم. کبھی فلسفہ پہ بولتے ہیں, کبھی سائنس پہ بولتے ہیں, کبھی جو اکنامکس پہ بولتے ہیں, کبھی اکاؤنٹنگ پہ بولتے ہیں, کبھی اس پہ بولتے ہیں, کبھی جدید اسپیس پہ بولتے ہیں. بس ان کو تو بولنے کی بیماری ہے. ارے بھائی ایک ٹاپک پہ بول لو, تم نے تو میرے بھیجے کو جو کتاب خانہ کر دیا, بول بول کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے بولا کیا تھا. یہ میرے شیلف میں اتنی کتابیں گڑمٹ کر دی, سمجھ میں نہیں آ رہا. آیا تھا لیکچر سے میں جیسے ہاں مجلس میں پڑھا تو بہت کچھ تھا, یاد نہیں ہے کیا پڑھا تھا. پڑھا تو مجلس تو بہت عمدہ تھی, کیا پڑھا بھائی, پڑھا تو وہ تو یاد نہیں کیا پڑھا. پتہ چلا کہ وہ اتنا ایک دفعہ میں اس کو معلومات کی جو وومیٹنگ کرا گیا کہ پتہ نہیں کہ اس نے میں نے کر کے کیا آیا ہوں میں. ٹاپک کیا تھا, ٹاپک تو یہ تھا لیکن بہت کچھ تھا اس کے اندر, مجمع بہت تھا. اب اس نے فرق مجمع بہت تھا, نعرے بہت لگ رہے تھے, اس کو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں
یاد رہ گئی، بنیادی چیزیں جو اس نے فراموش کر دیں. تو مولانا نے فرمایا جو جانتے ہو سب کا سب بیان نہ کرو. اور ایک چیز جو آپ اس میں معیار رکھیں گی، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. کلم الناس بقدر عقولہم، ان سے ان کی عقلوں کے متعلق کلام کرو. آپ نے کہا یہ تو بڑا زبردست شکار آیا، آج تو سارا فلسفہ، منطق، لاجک کی چھریاں میں نے اس پہ تیز کر دینی ہے. اور آپ نے دیکھا تھوڑا سا جاہل ہے، اس کو معلوم، تمہیں کیا معلوم کہ ارسطو نے کیا کہا، تمہیں کیا معلوم کہ نیوٹن نے کیا کہا، اور تمہیں کیا معلوم کہ اس نے جو آئنسٹائن نے کیا کہا، وہ بیچارہ شکل دیکھ رہا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کیا کہا، تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کیا کہا. اس کی بیچارے کی عقل شریف میں اس کو جو اس نے 4 کلاسیں پڑھی نہیں ہیں بیچارے نے. اور تم نے جو نیوٹن اور ارسطو اور افلاطون اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے سامنے جو غریب وہ جا کے پہلے تو پوچھے کہ بھائی افلاطون تھا کیا. پھر تو اس لیے کہ جیسے پوری رات گزرے گئی قصہ بیان کرتے کرتے صبح وہ پوچھتا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھا. پوری رات قصہ بیان کرتے اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم ہے، بنیادی طور پر اس کو نالج ہی نہیں ہے. تو بنیادی علم اس کے پاس نہیں، اور آپ نے پوری رات کا قصہ اس کے 10,000 باتیں سے بیان کر دیں. اور یہاں تک کی بات بیان ہوئی کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. اب نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ جو رہے گا، اور اس کی آپ جو وہ ہیڈنگ بنا لیجئے، اور پھر اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو ہیڈنگ بنا لیجئے گا. مجھے ضرور یاد دلا دیجئے گا کہ جو بھی معلومات ہیں ان پر 100% یقین اور علم ضروری ہے. اگر آپ کی گفتگو میں یہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے شاید میں نے سنا وہ ایسا کہہ رہے تھے، شاید کہ یہ شاید ہو سکتا ہے وہ ایسا کہہ رہے تھے، فلاں میں نے فلاں سے اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ ایسا کہہ رہا تھا، آپ کی گفتگو بے اثر ہو جائے گی. آپ کی گفتگو سے اثر ختم. کیونکہ اگر وہ آدمی جیسے ہوتا ہے اخبارات میں اور مختلف واقعات میں ہوتا ہے کہ وہ بات جھوٹ ثابت ہوتی ہے، ارے یار تم نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ واقعہ تو 100% ایسے ہی ہے، بہار اور لنگبار میں تم نے تو مجھے مروا دیا، اس کا تو میں نے آگے SMS کر دیا، SMS پہنچ گیا مولانا کے ہاتھ میں، مولانا نے مجھے فوراً کال کی کہ بچہ جان یہ بتاؤ تم لے کر کہاں سے آئے. وہ تو مجھے میرے پاس پیچھے سے آیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا، میں نے آگے بڑھا دیا، اپنے آپ کو بھی جاہل ثابت کیا اور اس کو بھی جاہل ثابت کیا. تو SMS خاص طور سے ایسے کہا میرے پاس تو SMS آیا تو بغیر دیکھے ہوئے SMS کو آگے فارورڈ کر دیا، اور وہ نالج اس میں کچھ تھی نہیں اور ثبوت اس کا تھا نہیں. ہم نے تو ثواب حاصل کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر رمضان میں روزہ رکھا ہوا ہوگا تو روزہ بہت پیار سے باطل ہو جائے گا، کیونکہ محادیث معصوم کو آپ نے بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا. مفت میں آپ کا روزہ قربان ہو گیا. اور جب نام اعمال کھلا تو 4-5 روزے جو تھے اس میں سے غائب تھے. اللہ یہ میرا روزہ کہاں گیا؟ کہ روزہ تمہارا روز جیسا ہو گیا. تو قصور میرا گیا تھا، قصور کا تمہارا سب سے بڑا تھا کہ تم بغیر جانے بوجھے جو SMS کو آگے بڑھا دیتے تھے. اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ایک صلوات پڑھنے مولانا. only 5 منٹ. مجھے معلوم ہے میں نے جس وقت میں میرا لیکچر شروع ہوا ہے تو وہ جو تھا تھوڑا سا آپ کے پاس 2-3 منٹ ہے. اگر کوئی سوال آج کے ٹاپک سے متعلق تو آپ ضرور سوال کیجئے. ایک آدھا حضرات کے اگر ذہن میں جلدی سے دیکھ کے سوال کر لیجئے تاکہ پھر جو وہ نیکسٹ میں ہم اس کو ہم چلائیں گے آگے. کیونکہ یہ ٹاپک آپ نے دیکھا کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے. کون سا والا؟ ہاں کیا تھا؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ نوعیت کیا ہے.
ان سے اس کی ریزن پوچھی جائے. نہیں, اب یہ دیکھا جائے کہ واقعاً کیا ان کی نظر میں وہ صحیح ہے کہ نہیں. نہیں, واقعاً صحیح. دیکھیے بات یہ کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ والدین اپنی تجربے کی روشنی میں کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھا جائے یہ تجربے کی روشنی میں کہہ رہے ہیں, تعصب کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. ہاں, وہ دیکھنا پڑے گا. ابھی ایک صاحب نے کیا کیا کہ وہ ایک گھرانہ تھا, بہت غریب گھرانہ تھا, اور اس گھر میں وہ امداد کرتے رہے, دیتے رہے اور راشن دیتے رہے. اور وہ کیا ہوا کہ وہ ایک دن وہ جس گھر میں وہ دے رہے تو وہ محترمہ ان کے گھر میں گھس آئیں, اور ان کے جو وہ لڑکے کے سامنے, جوان لڑکا اور وائف کے سامنے اور فلان کے سامنے ان سے کہتی ہیں آپ مجھ سے شادی کر لیجیے گا, مروا دیا تم نے تو میں نے دیا. بیوی نے کہا دامن پکڑ, اچھا یہ نیکی ہو رہی تھی تمہاری. نہیں, اب میں بتا رہا, فار ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ نیکی بھی کرے تو بہت سوچ سمجھ کے کرے. ہاں, تو والدین کو اس بات میں کنونس کیا جائے اور اس نیکی سے ہاتھ نہ اٹھایا جائے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ نوبت مارا ماری تک پہنچ جائے گی, والدین کہیں گے میں تجھے آنکھ کر دوں گا, فلان کر دوں گا, تو اس موقع پر آپ جو صبر کیجئے کہ یہ ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, چھوڑ دی, کیا کریں, کیونکہ اس میں واقعات آئیں گے. یعنی بات یہ بیان ہوگی کہ نوبت جو وہ شرک کا معاملہ نہیں ہے, نوبت جو کفر کا معاملہ نہیں. پھر آپ کو چینل بدلنا پڑے گا. آپ یہ کریں کہ آپ کو ہیلپ کرنی ہے تو آپ کسی اور تھرڈ پرسن کو لے کر آئیے کہ اب میں نہیں کر رہی, بلکہ آپ ایسا کریں یہ راشن اس کے گھر تک پہنچا دیں, یہ پیسہ آپ کو دے رہی ہوں, میرے والدین کو بتانا چل, آپ یہ کام کروا دیجئے. ہاں, تو آپ یہی کریں گے ترکیب کہ اپنے ہاتھ سے دینے کی بجائے 4 ہاتھ گھما کر اس تک پہنچا دیجئے, وہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے والدین کو. تو اس میں آپ کو ٹیکنیکس دیکھنی پڑیں گی کہ ایک تو براہ راست سے متاثر ہو جائے گا تو آپ گھما کے وہ کام کر دیجئے, تو اچھا خامی نہیں پکڑ پائیں گے کہ یہ 4 آدمیوں کون پکڑے گا پھر. جی ہاں, اگر نیک کام ہے اور واقعا نیک کام ہے تو آپ والدین سے اس کو چھپا کر انجام دے سکتے ہیں. بعض کاموں میں شوہر سے اجازت لینی پڑے گی, حتیٰ کہ مستحب روزہ جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نہیں رکھ سکتی, تو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں نقصان ضرر اہم اور مہم دیکھنا پڑے گا. سب سے بہتر یہ کہ جو آیتیں قرآن میں ان پر جو سجدہ واجب ہے ان کے لیے پوری طرح جس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے سجدہ کیا جائے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جیسی وہ آیت وہ قرآن پہ سر رکھ کے سجدہ کر لیا, یہ سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. آپ کو پوری کوشش ہے کہ قبلہ رخ ہو کر اس سجدے کو آپ انجام دیں. ظاہر بات ہے جب آپ نے آیت پڑھ لی تو جب بھی تو کریں گے. اس کی نوعیت ہے, پڑھنے والا آیا ریکارڈنگ پڑھ رہا ہے یا پڑھنے والا ڈائریکٹ پڑھ رہا ہے. اب قاری باسط کو اگر کوئی سن رہا ہے اور وہ ریکارڈنگ ہے تو ریکارڈنگ پر ریڈیو ہے, ریڈیو سے چل رہا ہے, ٹی وی سے چل رہا ہے, وہ ریکارڈنگ ہے. تو اب یہ تھوڑی کہ آپ جو وہ گلی سے گزرنے میں آپ نے آیا سجدہ سنی تو وہی سجدے کا آپ کی جیب میں ہو, بلکہ ریکارڈنگ والا اس پر سجدہ واجب نہیں ہے. لیکن براہ راست جو کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس براہ راست پر ٹی وی پہ جو آ رہا ہے اگر براہ راست آتا نہیں, ٹی وی پہ ریکارڈنگ آ رہی ہے تو ریکارڈنگ پہ سجدہ واجب نہیں ہے. لیکن جو براہ راست آپ سننا اس پہ سجدہ واجب ہے. ریکارڈنگ پہ سجدہ واجب نہیں ہے, یا بات ہو رہی ہے واجب کی, موضوع فقہی ہے, اس کو فقہی ڈپارٹمنٹ سے رجوع کیجئے. ابھی کیونکہ بات ہی ہمارے پاس فقہی مسائل کو چھیڑنے کا بھی وقت نہیں, ہم تو اس لیے جو فقہ کا ایکسپرٹ آئے گا, ایکسپرٹ تو ہم بھی کم نہیں ہے, لیکن ابھی چھیڑنے کا وقت نہیں ہے.